بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا علی رضی اللہ عنہ، مجھے پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا، میں نے زنا کیا، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ شوہر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، حمل سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچہ پیدا کر کے پھر میرے پاس آنا، یعنی بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی۔ کچھ عرصے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا، وہ فارغ ہو گئی، پھر حاضر خدمت ہوئی اور پاک کرنے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انجان ہو کر پھر سوال کیا، کس چیز سے پاک کر دوں تجھے؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے حد جاری کر دیں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو 2 سال دودھ پلا کر پھر آنا، اور وہ چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف خود دی ہے۔ 2 سال بعد پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ پھر دہرایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے کہ کس چیز سے پاک کر دوں، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کھیلنے کودنے کے قابل ہو جائے اور سمجھدار ہو جائے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے مالک، یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راستے میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا اس نے، اور عورت نے پھر اقرار کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، الہی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس عورت کی 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ راہ شرعی بتائی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتے۔ اس کے بعد جناب امیر ممبر پر تشریف فرما ہوا تھا۔ علی کا قمبر سے کہا، آذان دو۔ تمام اہل شہر آذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعد حمد و ثنا خدائے رسول کے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں اس عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کو واپس چلے جائیں، مطلب اسی حالت میں گھر کو واپس چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرہ چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے حاضر ہو گئے، میدان میں جمع ہوئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو، کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حضرت علی، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ ایک بار کسی بیکارن نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقاً امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دست سوال کیا،
آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المؤمنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن قبا سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ابن قبا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ ابن القبا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا ہے اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا۔ پھر کچھ پڑھنا شروع کیا، اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹے کا نشان تک نہیں رہا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔